بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم القرآن کے سوالات حل کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ اہم سوالات کو تفصیل سے دیکھا جائے۔ چنانچہ آج کا سب سے پہلا سوال ہے، قرآن حکیم کا سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا؟ اس کا ویسے درست جواب تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، لیکن آپ یہاں پہ دو تین باتیں سمجھیں۔ اگر سوال ہو قرآن مجید کا فارسی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا، تو جواب ہوگا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اگر سوال ہو کہ بر صغیر میں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا، تو اس کا جواب ہوگا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اگر سوال ہو کہ سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ کس نے کیا، تو اس کا جواب ہوگا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپشن اے مولانا محمود الحسن دہلوی دیوبندی کے بارے میں بھی آپ ایک بات یاد رکھ لیں، مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معارف القرآن لکھی ہے اس میں انہوں نے انہی کے ترجمے کو اختیار کیا ہے۔ تو گویا کہ ایک سوال میں ہمیں 5-6 مزید سوالات مل گئے ہیں۔ قرآن حکیم کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ تو غالباً یہ سوال بھی بر صغیر کے متعلق ہی ہے، اور اگر ویسے بھی ہو تو اس کا جواب فارسی ہی ہے۔ اور سب سے پہلا ترجمہ جو قرآن مجید کا کیا گیا سورۃ فاتحہ کا، وہ کیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1703 عیسوی ہے اور 1114 ہجری ہے۔ شاہ ولی اللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ شاہ عبد الرحیم۔ شاہ ولی اللہ وہ ہستی ہیں آپ کے بارے میں سوال ضرور پوچھا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ اصول تفسیر پر شاہ ولی اللہ کی کتاب جو نا الفوز الکبیر ہے، اس کے 5 ابواب ہیں، کل فارسی زبان میں ہے۔ فتح الرحمن یہ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ ہے، یہ بھی فارسی میں ہے، اور اسی ترجمے پر جو ہے آپ کے اوپر فتوے لگائے گئے۔ اور اگر پوچھا جائے نا شاہ ولی اللہ کا سب سے اہم کارنامہ، تو وہ بھی آپ کا یہی ہے، فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا۔ فتح الخبیر جو ہے یہ الفوز الکبیر کا 5واں باب ہے، اور حجت اللہ البالغہ یہ آپ کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اور اسی کتاب میں جو ہے آپ نے اسرار شریعت کے بارے میں، علم الکلام، علم عقائد، اور اسی طریقے سے اپنے معاشی افکار کے بارے میں، اخلاق و تصوف کے بارے میں، زیادہ مشہور اس کے بارے میں یہی ہے اسرار شریعت، یہ اس کتاب کا جو ہے موضوع ہے۔ شاہ ولی اللہ کی وفات کس سن عیسوی میں ہوئی؟ تو شاہ ولی اللہ کی وفات جو ہے نا 1762 عیسوی میں ہوئی ہے۔ ترجمہ قرآن فتح الرحمن جی ہو چکا ہے۔ علم فقہ بھی اس کا موضوع ہے، یعنی حجت اللہ البالغہ۔ یہ سوال بھی ہو چکا ہے کہ الفوز الکبیر فارسی زبان میں لکھی ہے۔ ذرا الفوز الکبیر کا پہلا باب اور دوسرا باب یہ اہم ہیں، باقی ابواب کے عنوانات جو ہے نا وہ بھی اہم ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک مضامین قرآن 5، یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ کے نزدیک قرآن مجید کے مضامین کتنے ہیں۔ علم الاحکام، یہ جو علم احکام ہے، پھر اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اوامر اور ایک ہے نواہی، اور پھر ہے علم مقاسمہ، 4 گروہوں سے مقاسمہ ہوا، یہود، نصارہ، منافقین۔ اور ہاں ایک بات، احکام کی تشریح جو ہے یہ فقہاء کے ذمے ہے، یوں لکھیں گے، اور مقاسمہ کی تشریح جو ہے یہ متکلمین کے ذمہ ہے، اس کو یوں لکھیں گے۔ باقی علم، تیسرے جو 3 علوم ہیں، علم تذکیر بآلاء اللہ، یہ ہے نعمتوں اور نشانیوں کا علم، نعمتوں اور نشانیوں کا علم ہے۔ تذکیر بایام اللہ جو ہے گزرے ہوئے واقعات ہیں، انبیاء کے قصے، قوم سمود، قوم عاد۔ علم تذکیر بالموت جو ہے اس کا مطلب ہے موت اور اس کے بعد آنے والے حالات، جیسے حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، دجال کا آنا ہے، یاجوج ماجوج ہیں، یہ جو ہے نا علم تذکیر میں آتے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان 5 کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے، علوم پنجگانہ بھی۔ شاہ ولی اللہ نے منافقین کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ تو 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عملی یعنی جن کا یہ عمل خراب ہوں، اور ایک ہے اعتقادی یعنی جن کا سرے سے عقیدہ ہی کچھ نہ ہو۔ 4 گمراہ فرقوں سے یہ ہو چکا ہے۔
شاہ ولی اللہ نے کتنی آیات کو منسوخ تسلیم کیا ہے؟ 5 آیتیں آپ کے نزدیک منسوخ ہیں۔ اچھا، شیخ جلال الدین سیوطی کے نزدیک کتنی آیات منسوخ ہیں؟ یہ بہت اختلافی سوال ہے۔ اب ایسے آپشن میں جو ہے نا آپ 20 کو سلیکٹ کریں گے۔ ویسے میرے نزدیک درست جواب اگر کوئی منصف پسند ہو تو وہ 19 آیات ہیں۔ ابن عربی کے نزدیک کتنی آیات منسوخ ہیں؟ تو اس کا تو 100% درست جواب 21 ہی ہے۔ آیات کے وزن اور قافیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کے خیال میں قرآن نے کس چیز کا خیال رکھا ہے؟ سانس کی مدت کا۔ جیسے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ نظم بھی نہیں ہے اور شعر بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کا جو آخر میں قافیہ ہے وہ سانس کی مدت ہے۔ یہاں آپ سے سانس کی مدت کے لحاظ سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ سانس کی مدت کے لحاظ سے قرآنی صورتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے نا وہ 3 ہے۔ شاہ ولی اللہ نے مفسرین کے کتنے گروہوں کا ذکر کیا ہے؟ تو آپ نے 7 مفسرین کے گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک محدثین کا گروہ ہے، ایک فقہاء کا ہے، اور ایک اسی طریقے سے صوفیاء کا ہے، ایک ادب سے تعلق رکھنے والوں کا ہے، ایک قرات سے تعلق رکھنے والوں کا ہے، اور ایک اسی طریقے سے گرامر نحو سے تعلق رکھنے والے۔ الفوز الکبیر کے کتنے ابواب ہیں؟ تو 5 ابواب ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ علوم خمسہ کے بیان میں ہے۔ علوم خمسہ کا ذکر پہلے باب میں ہے۔ ناسخ و منسوخ کا ذکر الفوز الکبیر کے دوسرے باب میں ہے۔ اسلوب قرآن حکیم، اس کو جو ہے نا آپ سے اسلوب بدیع بھی کہا جا سکتا ہے، دلکش اسلوب بھی، تو اس کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ اس کا تذکرہ جو ہے نا تیسرے باب میں ہے۔ اعجاز قرآن، قرآن ایک معجزہ ہے، اس کا تذکرہ بھی تیسرے باب میں ہے۔ حروف مقطعات کا تذکرہ الفوز الکبیر کے چوتھے باب میں ہے، اور الفوز الکبیر کا کون سا باب جو ہے ایک مستقل رسالہ ہے، یہ 5واں ہے، اور 5ویں باب کا نام فتح الخبیر ہے۔ اب یہ جو ہے نا آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ بہت اہم ہے کہ پہلے باب میں کس چیز کا ذکر ہے، دوسرے میں اور تیسرے میں۔ اگر آپ نے یہ یاد رکھ لیے تو پھر یہاں کا جو آپ کا سوال ہوگا وہ 100% درست ہوگا۔ علوم خمسہ میں کیا چیزیں ہیں؟ واجب، مندوب، مباح، مکروہ، ان کو علم احکام کہتے ہیں۔ باطل فرقوں سے بحث، بتا چکا ہوں 4 فرقے ہیں، اس کو علم مقاسمہ کہتے ہیں۔ وہ کون سا علم ہے جس میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہے، انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے الہام کیا، اور اللہ کی جو صفات ہیں ان کا ذکر علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ میں ہے۔ خلاصہ اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں کا علم۔ علوم خمسہ میں سے یہ کس علم میں ہے؟ فرما برداروں پر انعام، یعنی گزرے ہوئے لوگ جو فرما بردار تھے، نافرمانوں پر عذاب، یہ علم تذکیر بھی ایام اللہ ہے۔ اور علوم خمسہ میں موت، حشر، نشر، یہ کس میں ہے؟ یہ جو ہے نا علم تذکیر بالموت میں ہے۔ 4 گمراہ فرقے جو ہیں ان میں سے بھی آپ نے کچھ کے عقائد یاد رکھنے ہیں، مثلا شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تشبیہ، کسی چیز کو اللہ کے کسی میں اللہ کی صفات یا کسی انسانی صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، تحریف، اس کی 2 قسمیں ہیں، انکار معاد یعنی آخرت کا انکار، رسالت پر شبہات، یہ مشرکین کے عقائد ہیں۔ تحریف، کتمان آیات، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کتمان آیات اس کا معنی ہے آیتوں کو چھپانا۔ افتراء، افتراء کا مطلب من گھڑت چیزوں کو دین کی طرف منسوب کرنا۔ تساہل کا مطلب ہے سستی، لاپرواہی، تورات کے احکام پر عمل نہ کرنا، یہ یہود کی گمراہی ہے۔ الوہیت مسیح کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، ابنیت مسیح حضرت عیسیٰ جو ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تسلیب، حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا، نعوذ باللہ۔ تثلیث، 3 خدا ہیں۔ کفارہ، یہ کفارہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ لٹک کر، سولی پہ چڑھ کے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے، عقیدہ کفارہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا نصارہ کے ہیں۔ یہ نسخ کی تعریف ہے، ایک حکم شرعی کو کسی دلیل شرعی کے ذریعے رفع کرنا اور اس کی جگہ کسی دوسری حکم شرعی کو نافذ کرنا، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ کلام کے کسی جز یا رکن کو بیان نہ کرنا اور چھوڑ دینا، اس کو حذف کہتے ہیں۔ اچھا، اس حذف کا ذکر جو ہے نا یہ بھی الفوز الکبیر کے دوسرے باب میں ہے، کیونکہ الفوز الکبیر کے دوسرے باب میں ان چیزوں کا ذکر ہے
جو قرآن کے سمجھنے میں جن کی وجہ سے قرآن کے سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ کسی چیز کو بدل کر اس کی جگہ کوئی چیز لانا، اس کو ابدال کہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی دوسرے باب میں ہے۔ جملے کی ترتیب میں کلمات کو آگے پیچھے کرنا، اس کو تقدیم و تاخیر کہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی یہیں پر ہے۔ گویا حذف، ابدال، تقدیم و تاخیر، ان کا ذکر جو ہے نا الفوز الکبیر کے دوسرے باب میں ہے۔ اسرائیلیات کے بارے میں شاہ ولی اللہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اچھا، اسرائیلیات کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ اہم سوال ہے، اسرائیلیات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، اور ان کے حکم کے لحاظ سے بھی 3 قسمیں ہیں۔ کسی آیت سے کوئی مخصوص معین حکم معلوم کرنے کو استنباط کہتے ہیں۔ استنباط کا ویسے تو مطلب ہے کسی چیز کو تلاش کرنا، تو کسی آیت سے کوئی مخصوص حکم معین وہ معلوم کرنے کو جو ہے نا استنباط کہا جاتا ہے۔ اگلا جو سوال ہے، تفسیر قرآن کے دوران کسی مشکل مقام کو اس انداز سے بیان اور حل کرنا کہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے، یہ توجیہ ہے۔ اچھا، اس توجیہ کا ذکر بھی دوسرے باب میں ہے۔ مشکل مقام ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کو واضح کر کے بیان کرنا، یہ توجیہ ہے۔ کسی متشابہ آیت کا کوئی ایسا معنی بیان کرنا جو ظاہری معنی کے خلاف ہو، یہ تعویل ہے۔ تعویل کی بھی یہ ایک تعریف ہے، لغوی معنی اس کا لوٹنا اور رجوع کرنا۔ حروف مقطعات کے بارے میں سوال ہے، بہت مشہور سوال ہے۔ حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، کل 29 صورتیں ہیں جن کے شروع میں ہیں۔ ویسے حروف مقطعات جو ہے وہ 14 ہیں، اور اگر مقررات سمیت ہوں تو پھر جو ہے نا یہ 78 ہیں۔ اور حروف مقطعات سے شروع ہونے والی پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور آخری سورت وہ سورۃ القلم ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک علم احکام پڑھائے ہیں فقہا کی ذمہ داری ہے، علم مخاصمہ متکلمین کی ذمہ داری ہے، تذکیر بِآلاء اللہ بِأیام اللہ۔ تو علم تذکیر کی جو نا کل 3 قسمیں، اگر آپ سے پیپر میں پوچھا جائے علم تذکیر کی کتنی قسمیں ہیں تو 3 ہیں، بِآلاء اللہ، بِأیام اللہ اور بالموت۔ ان کی تفصیل واعظین کے ذمہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات احکام کا سبب نزول کیا ہے؟ لوگوں میں فاسد اعمال اور مظالم کا رائج ہونا۔ لوگوں میں فاسد اعمال ہیں، مظالم ہیں، اللہ نے احکامات نازل کیے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ جائز، یہ حرام، یہ حلال۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات مخاصمہ کا سبب کیا ہے؟ لوگوں میں عقائد باطلہ کا موجود ہونا۔ لوگوں میں باطل اور برے عقائد موجود تھے، اللہ نے ان کی تردید کے لیے مخاصمہ والی آیات نازل کی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات تذکیر جو ہیں یہ 3 قسمیں، ان کے نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، پیش آمدہ حادثات و واقعات اور موت سے لاپرواہی برتنا۔ لوگ اللہ کی نشانیوں سے لاپرواہ اور غافل تھے، حالات سے، حادثات سے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اچھا، اب آپ یہاں پہ سمجھیں ایک اور بات کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک نزول قرآن کے مقاصد کتنے ہیں۔ اگر ہم ان تینوں سوالوں کو پھر سے دیکھیں تو ہمارے سامنے آئے گا کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک نزول قرآن کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، برے اعمال کو ختم کرنا، اس کے لیے اللہ نے آیات احکام نازل کیے۔ باطل عقائد کی تردید، اس کے لیے اللہ نے جو ہے آیات مخاصمہ نازل کی ہیں۔ اور لوگوں کے نفوس جو لاپرواہ ہو چکے ہیں وہ مہذب ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، اس کے لیے اللہ نے آیات تذکیر نازل کی ہیں۔ تو گویا کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک نزول قرآن کے 3 مقاصد ہیں۔ قرآن کی جو آیات ہیں 6236، یہ آیات 2 طرح کی ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، صاف ہے، کسی عربی زبان والے کو اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں محکم۔ اور قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جن سے بیک وقت 2 مختلف معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، یا ان کے صحیح مفہوم کے تعین میں ذرا دشواری ہو تو اس کو کہتے ہیں متشابہ۔ غرائب قرآن، غرائب کہتے ہیں اجنبی اور نامانوس کو۔ نامانوس اور اجنبی الفاظ جو قرآن مجید کی ہیں، اس کے بارے میں بحث دوسرے باب میں ہے۔ آپ یہاں ایک اور سوال بھی یاد رکھیں کہ غرائب کے جو شارح ہیں وہ عبداللہ بن عباس ہیں، ایسے بھی یہ یاد رکھیں آپ ترجمان القرآن ہیں۔
پھر سے یہ انہوں نے بتایا ہے، دیکھیں کہ حذف، ابدال، تقدیم، تاخیر یہ دوسرے باب میں ہے۔ فنون تفسیر اور مفسرین کے گروہوں کا ذکر ہے، یہ چوتھے باب میں ہے۔ مفسرین کے پیچھے ہم پڑھے ہیں 7 گروہ تھے۔ استنباط، توجیہ اور تعویل پر تفصیلی بحث، ویسے بھی توجیہ کا میں نے بتایا دوسرے باب میں ہے، یہاں چونکہ تفصیلی ہے تو یہ چوتھے باب میں ہے۔ اب کچھ سوال الفوظ الکبیر سے ہٹ کے ہیں۔ تفسیر قواعد کی روح سے مصدر ہے، یہ سوال بھی کسی پیپر میں آیا تھا۔ لفظی معنی ہے کھولنا اور ظاہر کرنا۔ تفسیر بالمعصور، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تفسیر کی 2 قسمیں ہیں، آپ سے پیپر میں پوچھا جائے، تفسیر بالرائے اور تفسیر بالمعصور۔ تفسیر بالمعصور کے یہاں پہ آپ ماخذ دیکھیں، نمبر 1 آیات، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اقوال صحابہ اور نمبر 4 اقوال تابعین۔ تو یہ تفسیر بالمعصور کے 4 ماخذ ہیں۔ تفسیر بالرائے سے کیا مراد ہے؟ ذاتی رائے اور اجتہاد سے تفسیر کرنا۔ یہ کچھ مفسرین صحابہ کے بارے میں ہے، تو جلال الدین سیوطی نے 10 صحابہ کا ذکر کیا اپنی کتاب الاتقان میں، ان میں سے 4 صحابہ جو ہے نا وہ زیادہ مشہور ہیں، وہ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، آپ سے سب سے زیادہ تفسیری روایات مروی ہیں، حضرت علی سے بھی زیادہ، آپ اس بات کو لکھ لیں، 100% یہی درست ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تفسیری روایات میں دوسرے نمبر پر ہے، حضرت علی تیسرے نمبر پر ہیں، اور حضرت ابی بن کعب جو ہے نا یہ چوتھے نمبر پہ ہیں تفسیری روایات میں۔ یہ ان مفسرین کا تذکرہ ہے، شیخ مبارک ہیں، ملا فیضی ہے، محب اللہ بہاری جن کی وہ مسلم الثبوت کتاب ہے، قاضی شہاب الدین، یہ سب ملا جیون جن کی تفسیرات احمدیہ ہے، بر صغیر کی پہلی تفسیر، یہ مغلیہ دور سے تعلق رکھتے تھے۔ پہلا با محاورہ ترجمہ ہم پڑھے ہیں، پہلا لفظی ترجمہ یہ بھی ہم پڑھے ہیں۔ دورہ تفسیر القرآن کا آغاز پنجاب سے مولانا حسین علی واں بچروی، واں بچرا یہ میاں والی کا علاقہ ہے، قرآن مجید کے دورہ تفسیر کا دورہ کراتے تھے، شاگردوں کو تفسیر پڑھاتے تھے۔ مولانا حسین علی جو ہیں مولانا محمود الحسن دیوبندی کے شاگرد تھے۔ قرآن چونکہ وحی ہے تو وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ تو 2 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے مطلوب اور ایک قسم ہے غیر مطلوب۔ اچھا، اگر سوال ہو سورۃ شورى میں وحی کی کتنی قسمیں یا کتنی صورتیں بیان ہوئیں تو تب اس کا جواب 3 ہوگا۔ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ کب نازل ہوئی یہ بھی یاد رکھیں، 17 رمضان ہے۔ جامع القرآن حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے، ذوالنورین بھی۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور 558 رکوع ہیں۔ پہلی وحی میں 5 آیتیں تھیں، یہ سورۃ العلق میں ہے۔ سورۃ العلق موجودہ ترتیب میں 96 نمبر پر ہے، یہ سوال PPSC کے پیپر میں آیا تھا۔ اور قرآن کا آخری سجدہ جو ہے وہ بھی سورۃ العلق میں ہے، اور سورۃ العلق میں رسول اللہ کا تذکرہ بھی ہے، عبداً اذا صلی، اور اگر ہو کہ وہاں کس کافر بدبخت کا ذکر ہے تو وہ کافر بدبخت جو ہے ابو جہل ہے۔ قرآن کی منزلیں 7 ہیں، بالکل آسان سوال ہے۔ قرآن میں سجدے جو ہیں وہ 14 ہیں، یاد رکھیں 14 سجدے ہیں، امام شافعی کے نزدیک بھی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی، لیکن مقام سجدہ میں اختلاف ہے۔ ایک جگہ پہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہے، امام شافعی کہتے ہیں نہیں، دوسری جگہ پہ اس کے برعکس ہے۔ ویسے سجدے 14 ہیں، ہاں امام مالک کے نزدیک 11 سجدے ہیں۔ قرآن کس لہجے میں نازل ہوا؟ لغت قریش میں۔ سب سے پہلے حافظ قرآن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ سب سے پہلے مفسر بھی ہیں۔ قرآن کب نازل ہوا؟ شب قدر میں، لیلۃ القدر جس کی 5 آیات ہیں، انا انزلنا، یہ لیلۃ القدر جو ہے 97 نمبر پر ہے موجودہ ترتیب میں۔ قرآن کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے، اللہ کی بتلائی ہوئی ترتیب ہے۔ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا نا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ سورۃ توبہ، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، 129 آیات ہیں۔ قرآن میں رسول اللہ کے کس چچا کا نام ذکر ہے؟ ابو لہب کا۔ حضرت زید بن حارثہ کا نام سورۃ احزاب میں ہے، آیت نمبر 37 میں۔ متبنہ، رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے، ان کا تذکرہ 2 مرتبہ ہے، 2-3 مرتبہ آپ کے واقعات جو ہے نا وہ سورۃ احزاب میں بیان ہوئے۔ ویسے سورۃ احزاب میں حضرت زید کے ایسے سمجھیں جو منہ بولے بیٹے کے احکامات ہیں وہ بھی انہی کے بارے میں ہیں۔
زینت القرآن، عروس القرآن، یہ سورۃ رحمان کے ہیں، اور اس میں فابیجی اعلیٰ کا لفظ جو ہے نا 31 مرتبہ آیا ہے۔ قلب قرآن، دل، یہ سورۃ یاسین ہے۔ حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، آپ کا تذکرہ اس صورت میں بھی آیا، یعنی اس صورت میں صرف حضرت آدم کا تذکرہ ہے اللہ کے نبیوں میں سے۔ اور ہجرت کی رات رسول اللہ اسی کو تلاوت فرما رہے تھے، اسی صورت کی آیات۔ ام القرآن، ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، دباچہ وغیرہ، یہ سب نام سورہ فاتحہ کے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ میں آپ مغضوب اور ظالین کو بھی یاد رکھیں کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں، ظالین سے مراد نصارہ ہیں۔ مکی صورتیں 86 ہیں، مدنی جو ہے نا وہ یہاں 29 لگا ہے، اس کا درست جواب جو ہے نا وہ 28 ہے۔ قرآن میں 14 سجدے ہیں۔ سب سے طویل سورت البقرہ ہے، 286 ہے۔ 2-3 باتیں یاد رکھیں، سب سے طویل آیت بھی اسی صورت میں ہے، آیت نمبر 282۔ سب سے عظیم آیت بھی اسی صورت میں ہے، آیت نمبر 256، آیت الکرسی۔ قرآن کی مختصر صورت جو ہے سورۃ الکوثر ہے، 3 آیتیں ہیں۔ رسول اللہ کے بیٹے عبداللہ جب فوت ہوئے تو یہ صورت نازل ہوئی، آس بن وائل کے خلاف۔ آس بن وائل، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قرآن میں اعراب اور نقطے کس نے لگائے؟ حجاج بن یوسف نے۔ وحج کے وقت رسول اللہ کی عمر 40 سال تھی۔ وحج لانے والے فرشتے حضرت جبریل ہیں۔ حضرت جبریل کا تذکرہ قرآن میں 3 مرتبہ ہے۔ حضرت اسرافیل، ان کے بارے میں علامہ زمخشری یا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتداء میں یہی وحی لاتے رہے۔ اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، روزی اور بارش، بلکہ یہ حضرت میکائیل کے بارے میں ہے۔ اسرافیل کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے یہی ہیں۔ سب سے آخر پر کون سی، یعنی سب سے آخر میں جو نازل ہونے والی صورت ہے وہ سورۃ النصر ہے۔ موجودہ ترتیب میں 110 نمبر پہ ہے، ویسے یہ آخر میں نازل ہوئی ہے، اور اسی صورت میں رسول اللہ کے وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی صورت کو سن کر حضرت ابوبکر رونے لگ گئے تھے۔ تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ یہ واجب ہے۔ اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ سورۃ نحل، یہ نصابی صورت ہے سورۃ نحل، اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 40 صورتیں ہیں جن کے 1 سے زائد نام ہیں۔ ان میں سے سورۃ البقرہ بھی ہے، فسطاط القرآن، قرآن کا خیمہ سورۃ البقرہ ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کا کوہان، چوٹی وغیرہ۔ کچھ سوالات مفسرین کے بارے میں ہیں، تفسیروں کے بارے میں۔ تفسیر ابن کثیر عربی زبان میں ہے، ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم اس کا نام ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا اس جیسی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ اماد الدین اسماعیل بن عمر ان کا نام ہے، شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ 774 ہجری ان کی وفات ہے، تو یہ ان کی پیدائش جو ہے نا وہ 704 ہے، گویا کہ 8ویں صدی ہجری کے یہ مفسر ہیں۔ تفسیر بیضاوی، یہ تفسیر بالمعصور ہے۔ تفسیر بیضاوی انوار التنزیل اسرار التاویل اس کا نام ہے۔ ابو سعید ناصر الدین البیضاوی آپ کا نام ہے، آپ بھی شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور تفسیر بیضاوی جو ہے تفسیر بالرائے ہے۔ تفسیر رازی، تفسیر کبیر، مفاتیح الغیب، یہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے۔ امام رازی کا اصل نام ابو عبداللہ محمد بن عمر ہے۔ آپ نے اس تفسیر کو لکھنا شروع کیا لیکن مکمل نہیں کر سکے۔ شہاب الدین بن خلیل دمشقی اور نجم الدین نے اس کو مکمل کیا۔ امام رازی نے یہ تفسیر کہاں تک کی ہے؟ ایک تو یہ سورۃ الانبیاء، ایک قول جو ہے سورۃ محمد کا بھی ہے، ایک سورۃ فتح کا بھی ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ یہی ہے مفاتیح الغیب کے رائٹر کون ہے؟ امام فخر الدین رازی ہے۔ یہ بھی تفسیر بالرائے ہے۔ اس تفسیر کے بارے میں ایک ظالمانہ جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تفسیر کے سوا سب کچھ ہے، لیکن یہ بات خلاف واقع ہے۔ تو یہ لکھا ہے اس میں سب کچھ ہے مگر تفسیر کے علاوہ۔ تفسیر روح المعانی شہاب الدین محمود آلوسی حنفی کی ہے۔ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ اس کا جواب یہاں پہ غلط لگا ہوا ہے، اس کا جواب حنفی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ شافعی تھے لیکن حنفیت کی طرف رجحان رکھتے تھے، میرے خیال میں اس کا درست حنفی ہے، اور آپ حنفی اس کے قاضی بھی مقرر ہوئے حنفی فقہ کے۔ علامہ آلوسی نے 1270 عیسوی میں وفات پائی ہے ہجری میں،
اور آپ کی یہ تفسیر جو ہے وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا تعلق جو ہے 13ویں صدی ہجری سے ہے۔ تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جیل میں آپ نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ سید قطب جو ہے یہ 1906 میں پیدا ہوئے، اخوان المسلمون سے آپ کا تعلق تھا، آپ شہید کیے گئے، پھانسی لٹکائے گئے 1966 میں۔ اس کی جلدیں 30 ہیں۔ تفسیر مظہری بر صغیر کی عربی تفسیر ہے۔ الفوز الکبیر کے بعد اس کے اصولوں کی روشنی میں جو پہلی تفسیر لکھی گئی ہے وہ یہی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، آپ کے مرشد تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پہ آپ نے تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہیں یہ 1225 یا 1860 عیسوی کو فوت ہوئے۔ تفسیر حقانی فتح المنان عبد الحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے، 1900 کو ان کی وفات ہوئی۔ یہ تفسیر حقانی 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اردو زبان کی ایک جامع تفسیر ہے۔ تقابل ادیان کا بڑا مواد آپ کو اس میں ملے گا۔ تفہیم القرآن ابو العلا مودودی کی ہے، مودودی کی یہ تفسیر جو ہے وہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سید ابو العلا مودودی کی پیدائش 1903 کو ہوئی اور آپ نے ایک ماہنامہ جاری کیا تھا ترجمان القرآن کے نام سے۔ یہ سوال بھی آیا ہوا تھا کہاں سے جاری کیا؟ حیدرآباد سے۔ جماعت اسلامی کی بنیاد انہوں نے 1941 کو رکھی تھی اور مولانا مودودی کی وفات امریکہ میں ہوئی۔ پھر نماز جنازہ ان کی قذافی اسٹیڈیم میں پڑھائی گئی تھی، یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تفہیم القرآن کی سوری 6 جلدیں ہیں، 5 نہیں ہیں، اس کی 6 جلدیں۔ ضیاء القرآن کی جو ہے نا وہ 5 جلدیں ہیں۔ تدبر قرآن امین حسن اصلاحی کی ہے، یہ 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور نظم قرآن، اگر پیپر میں آ جائے نا نظم قرآن کی مناسبت سے کون سی تفسیر ہے تو وہ بھی یہی تدبر قرآن ہے، کیونکہ آپ ایک رسالہ ہے اصلاح اس کے مدیر رہے، اس لیے آپ کا نام بھی امین حسن اصلاحی ہے۔ تدبر قرآن کو انجمن خدام القرآن نے شائع کروایا تھا۔ تفسیر معارف القرآن مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، مولانا ادریس کاندھلوی کی بھی ہے، دونوں کی جلدیں جو ہے نا وہ 8 ہیں، اور معارف القرآن کی 8 جلدیں۔ شفیع صاحب نے دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی، مولانا ادریس کاندھلوی یہ بات بھی گزر چکی ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری کی تفسیر ہے ضیاء القرآن، اور یہ بریلوی مکتب کی نمائندہ تفسیر ہے۔ عشق رسول میں یہ تفسیر باقیوں سے ممتاز ہے۔ اب یہاں سے کچھ سوال جو ہے نا متن قرآن کے بارے میں ہے، مثلا سورۃ المائدہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، مائدہ کے معنی کیا ہیں؟ دسترخوان۔ اور اس کے بعد جی سوال ہے سورۃ المائدہ کا نام کہاں سے لیا گیا؟ تو آیت کے نمبر 112 سے۔ مائدہ کا مطالبہ کنہوں نے کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ سوال آیا تھا کہ مائدہ کا مطالبہ کرنے والے کس نبی کی قوم سے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سورۃ المائدہ جو ہے مدنی صورت ہے، 6 پارے سے شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ دوسری منزل کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں رکوع 16 ہیں، آیات 120 ہیں، موجودہ ترتیب میں 5ویں نمبر پر ہے۔ ہمارے نصاب میں شامل دوسری سورت جو ہے نا نحل، شہد کی مکھی۔ تو جانوروں کے نام پہ قرآن کی 5 صورتیں ہیں، ایک ہے البقرہ جو گائے کو کہتے ہیں، دوسری ہے شہد کی مکھی۔ تو آیت نمبر 68 سے یہ نام لیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا حکم دیا۔ مکی صورت ہے، 14ویں پارے میں ہے، اس میں بھی 16 رکوع ہیں، مائدہ میں بھی 16 ہیں، اس میں بھی، لیکن آیات اس میں 8 زیادہ ہیں، 128 آیات ہیں۔ نمبر جو ہے اس کا 16واں ہے۔ اور دعوت کے اسلوب جو ہیں یہ بھی اسی صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے امتیازات، یہ 2 اہم سوال ہیں، وہ بھی یہیں پہ بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ احزاب، احزاب کا معنی گروہ، مدنی صورت ہے۔ احزاب آیت نمبر 20 سے لیا گیا ہے۔ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق جو 5 ہجری کا اہم غزوہ ہے، اس کا ذکر ہے یہیں پر۔ سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے، 21ویں پارے میں ہے۔ سورۃ احزاب میں 9 رکوع ہیں، 73 آیات ہیں،
33ویں نمبر پر ہے۔ اچھا، سورۃ احزاب میں بہت سارے احکامات ہیں، آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ منہ بولے بیٹے کے احکامات، ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم، اسی طریقے سے 5 اولو العزم انبیاء کا ذکر، غزوہ بنو قریظہ کا ذکر، رسول اللہ نے جو 1 ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا اس کا تذکرہ، ختم نبوت والی آیت، حضرت زید کا نام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم، یہ سب جو ہیں سورۃ احزاب میں ہیں۔ حدید، اس کا معنی ہے لوہا۔ سورۃ الحدید اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی تسبیح سے 7 صورتیں شروع ہوتی ہیں، ان میں یہ حدید بھی ہے، مدنی صورت ہے۔ آیت نمبر 25 سے اس کا نام لیا گیا۔ انزلنا الحدید، لوہے کی تخلیق اور اس کے فوائد کا ذکر ہے۔ 27ویں پارے میں ہے۔ قرآن کی صورتوں کا نصف جو ہے نا سورۃ حدید پر ہے، یعنی 57 نمبر پر ہے یہ صورت، کل 114 ہیں، تو نصف القرآن بحیثیت صورتوں کے وہ سورۃ الحدید ہے۔ سورۃ الحدید میں 4 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں۔ تو سورۃ الحدید میں آپ 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سورۃ حدید میں ایک روشنی کا ذکر ہے جو مومنین کو دیا جائے گا، اور اس سے بھی ایک اہم سوال جو ہے وہ رہبانیت کی جو تردید ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے کہ اللہ نے رہبانیت کو فرض قرار نہیں دیا تھا۔ تکمیل دین والی آیت سورۃ مائدہ میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والی آیت احزاب میں ہے۔ اب یہ سارے ہم پڑھ رہے ہیں۔ رہبانیت کا ذکر اور اس کی تردید سورۃ حدید میں ہے۔ کن فیکون، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہو جا، تو ہم کہتے ہیں کن، اس کا ذکر سورۃ نحل میں ہے۔ ویسے اگر اس کے علاوہ ہو تو سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ہے۔ استعاذہ یعنی تلاوت قرآن سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اس کا ذکر سورۃ النحل میں ہے۔ آیت وضو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ غسل تیمم کے احکامات بھی اسی میں ہے۔ لوہے کی تخلیق اور منافع کا ذکر سورۃ الحدید میں ہے، یہ آیت نمبر جو ہے نا 25 ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت والی آیت کا ذکر سورۃ الاحزاب کی آیت 40 ہے۔ بحیرہ، صیبہ، وسیلہ اور حام، یہ وہ جانور یا اونٹنیاں ہیں جو حرام ٹھہرا دیے تھے مشرکین نے اپنے اوپر، ان کا ذکر جو ہے نا سورۃ المائدہ میں ہے۔ یہ بحیرہ صیبہ جو ہیں، یہ کہتے کہ ان کو ہیں، یہ بہت ایک آپ سمجھیں کہ اختلافی علماء کے درمیان اس کے بارے میں اقوال موجود ہیں۔ ہم ایک قول جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو بحیرہ ہے، جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنتی، آخری مرتبہ اس کا نر ہوتا تو اس کے کان چیر دیتے، پھر نہ اس پر سواری کرتے، نہ ذبح کرتے، نہ اس پر بوجھ وغیرہ، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ بحیرہ۔ اور جو صیبہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ صیبہ اس کی بچی کو، اسی بچی کو کہتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سفر وغیرہ پہ جاتے یا کوئی بیماری درپیش ہوتی تو منت مانتے اور کہتے کہ اگر ہم تندرست ہو جائیں یا سفر سے بخریت واپس آئیں تو میری اونٹنی صیبہ ہے، اس پر بھی سواری وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ اور جو وسیلہ ہے، وسیلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے بکری جب 7 مرتبہ بچے جنتی، 7واں بچہ نر ہوتا تو اس کو مرد کھاتے اور مادہ ہوتی تو بکریوں میں چھوڑ دیتے، تو اس کو کہتے تھے وسیلہ۔ بعض کہتے ہیں کہ وسیلہ وہ ہے جس کے 10 بچے ہوں اور 10 جو ہے نا وہ جوڑے جوڑے ہوں۔ اور حام، اس کے بارے میں اکثر یہی کہتے ہیں، حام اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی جفتی سے 10 بچے یا 10 اونٹنیاں جو ہیں وہ گابن ہو چکی ہوں۔ نصاب کی کس صورت میں شہد کو لوگوں کے لیے شفا قرار دیا گیا؟ سورۃ النحل میں۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ کو ایک شخص یہ باتیں سکھاتا ہے، اس کا تذکرہ سورۃ النحل میں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا،
لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، کہ جس کی طرف یہ اعتراض کر کے کہتے ہیں وہ تو اعجمی ہے، اس کی تو زبان ہی نہیں ہے یہ عربی۔ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ، سورۃ احزاب میں ذکر ہے۔ اچھا، رسول اللہ کے علاوہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا ذکر ہے سورۃ الممتحنہ میں۔ نصاب کی کس صورت میں حضرت ابراہیم کے لیے امت کا لفظ بولا گیا؟ سورۃ نحل میں۔ زید بن حارثہ کا ذکر سورۃ احزاب میں گزر چکا ہے۔ پردے کے احکامات سورۃ احزاب میں۔ سبت کہتے ہیں ہفتے والے، یعنی وہ یہود جنہوں نے ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی، اس کا ذکر سورۃ المائدہ میں ہے۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد قرآن ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ عطف جو ہے تفسیری ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، قوما جبارین سے کون مراد ہیں؟ عمالقہ۔ اس کا ذکر بھی سورۃ المائدہ میں ہے کہ جب اللہ نے کہا بنی اسرائیل کو ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ، وہاں قوم عمالقہ رہتی تھی، انہوں نے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ قرآن میں تاریخی اعتبار سے کس قدیم پرندے کا ذکر ہے؟ کوا کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر بھی سورۃ مائدہ میں ہے، جہاں حضرت آدم کے ایک بیٹے کہا جاتا ہے، اس کا نام قابیل تھا، اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، پھر ان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا تو پھر کوے کے ذریعے ان کو پتہ چلا۔ آیت اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا پس جلدی نہ مچاؤ۔ امر اللہ سے کیا مراد ہے؟ قیامت، یعنی قیامت کا فیصلہ ہو چکا۔ مشرکین کن کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے؟ واضح ہے، فرشتوں کو۔ متبنہ کسے کہتے ہیں؟ منہ بولے بیٹے کو۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ آ چکے تھے تم پر تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے۔ فوقکم سے کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اصل میں غزوہ احزاب کی کیفیت اور منظر کشی کی جا رہی ہے سورۃ احزاب میں، تو اس سے بنو غطفان اور ان کے حلیف قبائل جو ہے نا وہ مراد ہیں۔ اچھا، من اسفل تمہارے نیچے سے، تو اس سے مراد قریش اور ان کے حلیف بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد بنو قریظہ تمہارے اندر میں سے، یعنی کیونکہ بنو قریظہ نے بھی غزوہ خندق کے موقع پر بدعہدی کی تھی۔ بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ قرآن میں سورۃ البقرہ میں اس کا تذکرہ ہے، 4 ماہ 10 دن۔ مدخولہ مطلقہ کی عدت 3 حیض ہے، غیر مدخولہ مطلقہ کی کوئی عدت نہیں ہے۔ حاملہ کی عدت جو ہے نا وضع حمل ہے، یہ سارے سورۃ بقرہ میں ہے۔ سورۃ حدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جی اللہ کی صفات ہیں۔ رہبانیت جس کی مذمت سورۃ حدید میں ہے، سینٹ انتھونی نامی ایک شخص تھا، مصر میں اس نے ایک خانقاہ قائم کی، اور رہبانیت کا بانی اسی کو کہا جاتا ہے۔ الہامی کتابوں میں نزول کے اعتبار سے تورات کا پہلا نمبر ہے۔ تورات کا معنی قانون، موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ انجیل کا 3 نمبر ہے، انجیل کا معنی گڈ نیوز یعنی خوشخبری، اور زبور کا 2 نمبر ہے، قرآن مجید کا 4 نمبر ہے، اور کچھ صحائف جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے۔ تو ڈوگر یونیک سے یہ اسلامیات القرآن کے 200 اہم سوالات تھے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس لیکچر کو سنیں گے اور سوالات نوٹ کریں گے تو القرآن کے انشاءاللہ سوالات اسی سے ہوں گے۔